صفت اور اس کی جمع آتی ہے صفات. صفات کہتے ہیں ایڈجیکٹیوز کو، تعریف کو. کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ نام ہوتے ہیں، جیسے کوئی شخص ہے وہ طویل ہے، لمبا ہے، کوئی شخص ہے چھوٹا ہے، شارٹ ہے، قصیر اس کو کہتے ہیں. ایسے قرآن مجید کی بہت سارے نام صفات آپ کو ملیں گے جو اس کے اندر موجود ہیں. قرآن مجید کی صفات میں سے کوئی صفت آپ لوگ بتا سکتے ہیں جو اس کا نام ہو اور اس کا ڈسکرپشن بھی ہو؟ قرآن کی ایک صفت ہے مصدق. مصدق کسے کہتے ہیں؟ تصدیق کرنے والا. تصدیق کسے کہتے ہیں؟ اپروو کرنے والا. اپروول جسے کہتے ہیں، کسی نے کسی بات کو اپروو کر دیا کہ وہ چیز ہے، ہاں اس نے کہا ہاں یہ چیز صحیح ہے یا صحیح ہونا چاہیے تھا. مصدق کس چیز کی صفت ہے؟ یہ ہے قرآن مجید کی صفت. قرآن کو مصدق کہتے ہیں. مصدق کس چیز کی ہے؟ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کی مختلف زمانوں میں آسمانی کتابیں یعنی اپنا پیغام بھیجا. پیغام بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ فرشتے کے ذریعے سے بھیجا اور اپنے جس رسول کو منتخب کیا اس کے پاس میں وہ پیغام بھیجا، اور اس رسول نے وہ پیغام بھی دوسروں کو پڑھ کے سنایا، اس کو سمجھایا، ایکسپلین کیا اور اس کے بارے میں سب کو ڈیٹیل سے سمجھایا. قرآن مجید کی ایک صفت ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 41. اگر آپ پڑھیں گے البقرہ 41، یہاں پہ آپ کو ایک لفظ ملے گا مصدق. شاید آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہو جو لوگ پہلے سے دیکھ کے آئے ہیں. مصدق، لفظ مصدق سنا ہے آپ نے؟ مصدق کا ظاہری مطلب ہوتا ہے اپروور. The one who approves. اپروو کرنے کا مطلب کسی نے ایک حکم دیا اس کے بعد میں اپروول ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل آن لائن اپلیکیشن ہم لوگ سبمٹ کرتے ہیں بہت سارے آفیسز میں، تو ایک کلرک نمبر 1 ہوتا ہے، وہ ڈاکومنٹس چیک کرتا ہے، وہ وہاں پہ ایکسیپٹ کرتا ہے. پھر اس کے بعد میں وہی اپلیکیشن دوسرے ڈیسک پہ جاتی ہے. سب کچھ ہے آن لائن، سب کی اسکرین پہ وہ اپلیکیشن آتی رہتی ہے، اور پھر فائنلی ایک اپروول کہیں اور کسی ڈیزگنیشن سے ملتا ہے جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ فائنل اپروول یہاں سے مل گیا. قرآن کے بارے میں ہے کہ قرآن کے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں اس میں کیا باتیں لکھی ہیں. اس میں چند باتیں لکھی تھیں. بنیادی طور پہ یہ تھا کہ ایک اللہ کو ماننا، اور یہی بنیادی پیغام قرآن مجید میں بھی ہے. تو اسی لیے قرآن مجید تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو کتابیں پہلے قرآن سے پہلے دنیا میں آئی تھی، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی. اب ذرا سے اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیں. آمین، آپ کو یاد ہے جیسے قرآن میں سورہ بقرہ میں شروع میں آتا ہے یا ایھا الذین یا ایھا الناس اعبدوا کا لفظ یاد ہے آپ کو؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں تم لوگ عبادت کرو اپنے رب کی. اس طریقے سے یہاں پہ ایک لفظ ہے آمینو. دیکھیے یہاں پہ یہ لفظ 2 شکلوں میں آتا ہے، لیکن ہم کو we should know how to differentiate between these two. ایک ہے آمینو اور دوسرا ہے آمن. دونوں کا اسٹرکچر سیم ہے لیکن زبر زیر کے لگانے کی وجہ سے دونوں میں فرق ہے. اس کا فرق محسوس ہوگا. یہاں پہ دیکھیے مین کے نیچے زیر ہے، ای کی آواز ہے آمینو، اور یہ ہے آمن. آمنو کا مطلب یہ حکم دیا جا رہا ہے، کمانڈ ہے کہ تم لوگ ایمان لے آؤ، اور آمنو کا مطلب ہے they all believe، وہ سب ایمان لے کے آئے. یہ 3rd پرسن میں ہے، نیریشن میں ہے، اور یہ حکم دیا جا رہا ہے. یہ فرق ہے. چاہیں تو آپ اسے لکھ لیں ان 2 الفاظ کو، آمینو اور آمنو. بظاہر جو ظاہری شکل ہے یہ اس میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن آمین اور یہاں پہ کیا ہے آمن. مین کے اوپر یہ جو کچھ ہے اس میں صرف فرق ہے. ایک جگہ ہے مین آمین اور دوسری ہے آما آمنو آمین. آمنو یہ انفارمیشن ہے اباؤٹ دا پاسٹ. 3rd پرسن میں ہے، میسکولین ہے، یہ 3rd پرسن ہے کہ وہ لوگ ایمان لے آئے، ان لوگوں نے ایمان قبول کر لیا. اور آمنو کا مطلب ہے تم لوگ ایمان لے آؤ، تم لوگ ایمان لے آؤ.
کر لیا اور قبول کر لو، بس یہی فرق ہے. قبول کر لیا اور دوسرا ہے قبول کر لو. بچے ان دونوں الفاظ کو میننگ کو آپ لکھ لیں، کیونکہ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ آیا ہے اور اسے ذہن میں رکھنا چاہیے. قبول کرنا، آمنو کا مطلب تم لوگ ایمان قبول کر لو، ایمان کو ایکسپٹ کر لو، جو بلیو ہے اس کو مان لو. اور آمنو جو اصل فرق آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ یہ قبول کر لو یہ حکم دیا جا رہا ہے، کمانڈ ہے، اور آمنو یہ انفارمیشن ہے کہ ان لوگوں نے قبول کر لیا. یہاں اس آیت میں جو لفظ ہے وہ یہ ہے، اس آیت میں یہ والا لفظ ہے، یہ والا لفظ نہیں ہے. یہ ہم نے دوسرا لفظ اس لیے بتا دیا کیونکہ ایک دونوں ہی اکثر آتے ہیں کئی جگہ پہ. سر سیکنڈ میں قبول کیا، قبول کر لیا، قبول کر لیا مینس ایکسپٹ، ایکسپٹ کر لیا انہوں نے. یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، انزلتو بھی لکھیں، یہ لفظ بھی آپ کو ملے گا کئی جگہوں پہ. انزلتو میں نے نازل کیا، میں نے اتارا، میں نے اتارا، میں نے نازل کیا، میں نے بھیجا. انزلتو قرآن کہتا ہے کہ جن چیزوں جو قرآن نے نازل کیا ہے لازم اس پہ ایمان لے آؤ. اور یہ جو قرآن ہے اس سے پہلے جو کتابیں آئی تھی ان میں بھی یہی پیغام تھا. دیکھیے ایک اللہ کے ہونے کا پیغام، اللہ کہیں ایک خالق ہے، ایک رب ہے، ایک مالک ہے یوم الدین کا، یہ جو بنیادی بات ہے یہ ہر کتاب میں ہے اور ہر نبی نے اسی کی دعوت دی ہے. ابھی آپ دیکھیں گے مختلف صورتوں میں یہ ذکر ہے اس کا کہ میں یہ کرتا ہوں، میں حکم لیتا ہوں. یہ بنیادی چیز ہے. اسی لیے قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن مصدق ہے. لفظ مصدق ہمارے ساتھ دو مرتبہ کہہ لیں آپ، مصدق. اور مصدق نام بھی ہوتا ہے. مصدق کا مطلب اپروو کرنے والا ہے. جو قرآن جو کتابیں پہلے تمہارے پاس موجود ہیں اس میں جو کچھ جو میسج ہے وہی میسج جیسا کہ یہاں پہ ہے. بس پرابلم یہ ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا تم لوگوں نے چیزیں اپنے ہاتھ سے کچھ کر لی ہیں. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں ہم لوگ انکار تو سمجھتے ہی ہیں، انکار کرنے والا. کافر کسے کہتے ہیں؟ جو انکار کرتے اس کو کافر کہتے ہیں. انکار مطلب ایک چیز آپ کے سامنے دی جا رہی ہے، آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں، اس کو ریفیوز کرتے ہیں، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. تو اس میں ریجیکشن بھی ہے، ریفیوزل بھی ہے، ڈینائی بھی ہے. سبھی چیزیں ہیں کہ آپ کو ایک چیز دی جا رہی ہے جو آپ سمجھ سکتے ہیں آسانی سے، اس کے باوجود آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں یا میں ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں کافر بن جاؤں گا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. لیکن کبھی کبھی انسان کے پاس کیا ہوتا ہے، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا ہے. آپشن سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ آپشن کس طرح سے دیا ہے؟ ایک رائٹ اور ایک لیفٹ، صحیح اور غلط دونوں آپشن دیے کہ ہم ادھر بھی جا سکتے ہیں ادھر بھی جا سکتے ہیں. اس چوائس اور آپشن کی وجہ سے ہی حساب کتاب بھی ہے. اس چوائس کی بنیاد پہ ہی اس کا ڈے آف ججمنٹ ہوگا، اس چوائس کی بنیاد پہ ہی جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے. لہٰذا انسان کو ہی اختیار ہے. بسا اوقات سم ٹائمس واٹ ہیپنس، ہم لوگ انسانوں کے پاس چونکہ آپشن ہے، انسان صحیح بات جانتے ہوئے بھی اپنے شارٹ ٹرم بینیفٹ کے لیے صحیح بات کو چھپا دیتا ہے، دبا دیتا ہے اور غلط بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور اس کا سپورٹ کرتا ہے. یہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے. انسان کو اللہ نے جب صحیح و غلط کا اختیار دیا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اس طرح کی غلطی کر بیٹھتا ہے. لہٰذا اس سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. آیت نمبر 41 کا جو آخری حصہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے تم لوگ میری آیات کو. اچھا آیات کا لفظ دہرا دیں یا یاد ہے آپ لوگوں کو؟ آیت اس کا فیول ہے آیات، اور اس کی میننگ نمبر 1 نمبر 2. ایک تو قرآن کی آیات اور دوسری کیا ہے؟ نشانی. نشانی کیا ہے؟ نشانی ہم اپنے جسم کو دیکھ لیں، ہمارا جو اسٹرکچر ہے، کائنات کے یونیورس ہے، ہماری سانس لینے کا طریقہ ہے، کھانا ہے، پینا ہے، روزانہ جتنی نعمتیں ہمارے آس پاس ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ سب نشانیاں ہیں. کس چیز کی نشانی ہے؟ اس کا مطلب کوئی پرفیکٹ کریٹر موجود ہے جو تمام چیزوں کو بہت ہی
परफेक्शन और एक्यूरेसी के साथ में बना रहा है, जब वही सब कुछ है तो फिर उसके आगे हमें सजदा करना चाहिए, उसी की बात माननी चाहिए। वला तश्तरू बिआयाति समनन कलीला, ये भी लफ्ज लिख लें, तमन। तमन की लफ्ज सुना है आप लोगों ने? कीमत, प्राइस, कीमत। तो थोड़ी सी मामूली से कीमत मत ले लो ये आयात के बदले, जिन चीजों का तुम्हारे पास मौजूद है। जी, ये है तामीन, तमन। तामीन सबको दिख रहा है, ये विजिबल है सबके लिए। तामीन, तमन का मतलब होता है कीमत। कीमत, प्राइस, पैसे, जो भी आप उसमें मुराद लेना चाहें वो मुकम्मल मीन उसमें निकल जाती है। अच्छा, मुत्तकी की सिफात मालूम है आपको? मुत्तकी किसे कहते हैं? मुत्तकी की चंद सिफात सूरह बकरा में शुरू में आई है, किसी को याद है वो? मुत्तकी की सिफात अपनी नोटबुक देख लीजिए, सूरह बकरा में बिल्कुल शुरू में मुत्तकी की सिफात आई है। एक तो ईमान है किन चीज़ों पे? गैब पर, जो किताब अल्लाह ने भेजी है हमारे पास उस पर, और साथ ही साथ जो किताबें पहले आ चुकी हैं उन पर भी ईमान है। ये बुनियादी चीज़ है। इसके अलावा क्या है? आखिरत पर यकीन, जो डे ऑफ जजमेंट है उसके ऊपर यकीन, और उसके बाद जो कुछ आने वाला है जन्नत और जहन्नम उस पर यकीन। इसके अलावा है तकावत सलात, सलात कायम करना, और इंफाक। लिखा है सबके पास में। और ये डेफिनेशन किसने बताई है आपको मुत्तकी की? ये डेफिनेशन कुरान मजीद में सूरह बकरा में शुरू में लिखी हुई है। और इन्हीं लोगों को मुत्तकी कहते हैं, इन्हीं लोगों को मुफ्लिहून कहते हैं, कामयाब लोग। मुफ्लिहून के मुकाबले में एक लफ्ज आया, किसी को याद है? मुफ्लिहून के मुकाबले में आया है खासिरून, खसारा उठाने वाले लोग। और ये क्या है? फलाह पाने वाले लोग, कामयाब लोग और नाकाम लोग। बच्चों यहाँ पे देखिए आयत नंबर 41 का तर्जुमा हम पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर तर्जुमा सुना देंगे। वह आमीन लिखा है आप लोगों ने? नोटबुक देख के मीनिंग बता दी है। आमीन की मीनिंग क्या लिखी है आपने? तुम लोग ईमान कबूल कर लो, मान लो, एक्सेप्ट कर लो। आमीन बिमा अनज़लतु, जो मैंने नाजिल किया, मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, और वो उस बात को की तस्दीक करने वाला है, अप्रूव करने वाला है जो चीज़ तुम्हारे पास पहले से मौजूद है। यानी जो आसमानी पैगाम तुम्हारे पास, आसमानी पैगाम का मतलब क्या समझते हैं आप? आसमानी पैगाम का मतलब है कुरान और दीगर आसमानी किताबें, अल्लाह की तरफ से आई हुई किताबें, जो इसको हम दूसरे अल्फाज कहते हैं रिवील्ड बुक। रिवील्ड बुक सुना होगा आप लोगों ने, जो अल्लाह की तरफ से रसूल के पास में भेजी गई थी, वो उसकी तस्दीक करने वाला है। फिर अल्लाह कहता है वला तकूनू, और तुम लोग ना हो जाओ अव्वला काफिरीन, सबसे पहले उसके इनकार करने वालों में से। वला तश्तरू बिआयाति समनन कलीला, और मेरी आयत को छुपा कर या उसको हटा के उसके बदले में मामूली कीमत मत लो। वही आया फत्तकुन, और मुत्तकी मेरे ही बनो। तो ये देखिए इसमें बैकवक्त कई चीज़ें हैं, आमीन और वला तकूनू, वला तश्तरू, फत्तकुनी, चार चीज़ें बैकवक्त एक आयत में बयान की गई हैं, और इन चार चीज़ों पे हमें अमल करने की ज़रूरत है। अच्छा, कभी कभी कुछ चीज़ों को लेकर हम लोग अपने पैरामीटर्स सेट कर लेते हैं, अच्छाई और बुराई के। ये जुमला समझ में आ रहा है कि हम लोग अपने पैरामीटर सेट कर लेते हैं अच्छाई और बुराई के। कभी हम किसी बात को अच्छा समझते हैं, कभी हम किसी बात को अच्छा समझते हैं, कभी कभी हमारा दिल हमें मिसगाइड करता है और फिर हम उसके मुताबिक चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक है हक और एक है उसके मुकाबले में इसके मुकाबले में क्या चीज़ है? अल-बातिल। ये जो अलिफ लाम है इसकी मीनिंग तो सबको पता ही है। अलिफ लाम का मतलब है दा लगा देते हैं। हक किससे कहते हैं, किसी को मालूम है? जो सही है, सच है, परफेक्ट है, उसको हम हक कहते हैं। दूसरी चीज उसके मुकाबले में जो चीज़ सही नहीं है, जो चीज़ गलत है, जो चीज़ इम्परफेक्ट है, उसको हम कहते हैं बातिल। तो ये दो अल्फाज हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। आप चाहें तो इन दोनों को लिख लें, हक और बातिल।
قرآن کو حق کہا گیا ہے. قرآن کو اب ہم آپ سے اگر پوچھیں قرآن کی دو صفات جن سے آپ واقف ہیں, دو ایڈجیکٹیو جو قرآن کے اب تک آپ کے سامنے آ چکے ہیں, وہ کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 مصدق, نمبر 2 حق. الحق آپ لوگوں نے شاید سنا ہو جاء الحق کو, حق آ گیا. تو یہ قرآن کے دو ایڈجیکٹیوز ہیں, دو صفات ہیں, ایک ہے مصدق اور دوسرا ہے حق. مصدق کا مطلب تصدیق کرنے والا, یعنی جو چیزیں صحیح ہیں ان کو اپروو کرتا ہے, اور حق کا مطلب پرفیکٹ ہے, تمام چیز برائیوں سے کمیوں سے پاک ہے. جی لکھ لیا آپ لوگوں نے. اچھا یہ بتائیے انسان صحیح بات کس وقت صحیح بات انسان کو ماننا مشکل ہوتا ہے؟ بس کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں صحیح بات معلوم ہوتی ہے, لیکن پھر بھی صحیح بات کو ایکسیپٹ کرنے میں ہمیں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے, ہم ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں, اندر سے کچھ ہمیں وہ بات ایکسیپٹ کرنا آسان نہیں لگتا ہے. یہ سوال سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ صحیح باتوں کو ایکسیپٹ کرنا, ان کو مان لینا, ان کو قبول کر لینا کبھی کبھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. صحیح بات ماننا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے چھوٹا سا بچہ ہے, اس نے کوئی غلطی کر لی, اب اس غلطی کے نتیجے میں وہ شکایت اس کے گھر میں پہنچی, اس کے والدین پیرنٹس کے پاس میں. اب اس کے پیرنٹس اس سے پوچھتے ہیں تم نے ایسا کیا. اب اس کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے ہاں کہہ دیا تو اس کے بعد ہمارے ساتھ میں کیا ہوگا, ہمیں ڈانٹ پڑے گی, ہمارے ابا ہم سے ناراض ہوں گے, ہماری امی ہم سے ناراض ہوں گی. تو ان سب باتوں کو سوچ کے کبھی کبھی انسان کیا کرتا ہے, صحیح بات کو نہیں قبول کرتا ہے, کہتا ہاں میں نے نہیں کیا ہے, باتوں کو چھپا دیتا ہے. چھپاتا ہے, اس بات سے واقف ہیں آپ لوگ؟ کبھی انسان انٹینشنلی چھپاتا ہے, کبھی غلطی سے چھپاتا ہے. ایسے ہی قرآن کے سلسلے میں کیا ہے, قرآن میں جو بنیادی پیغام ہے کہ اللہ سپریم پاور رب ہے, خالق ہے اور مالک ہے. مالک کس کا ہے؟ یوم الدین کا ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں, جب ان چیزوں پہ ہمیں یقین ہوتا ہے. یہ یقین, یہی پیغام دوسری جو قرآن سے پہلے کتابیں آئی تھی ان میں بھی تھا. اور اس وقت میں جو لوگ تھے قرآن کے نازل ہوتے وقت, کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس میں یہ بنیادی معلومات موجود تھی, جو بیسک انفارمیشن ہے کہ ایک اللہ ہے, وہی سپریم پاور ہے, وہی سب کچھ ہے, جس نے پوری کائنات بنائی ہے اور سب کچھ نظام رن کر رہا ہے, وہی اللہ ہے. تو ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ حق کو تم, حق اور باطل کو مکس مت کرو. مکس کرنا سمجھتے ہیں, جو بات صحیح ہے اس کو الگ رکھو, جو بات غلط ہے اس کو الگ رکھو. صحیح بات اور غلط بات, ان دو باتوں کو ملاؤ مت. اللہ ایک ہے تو ایک ہے, اللہ ایک ہے تو ایک ہے, اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو کوئی نہیں ہے. چاہے کوئی کتنا ہی بڑا ہو جائے, لیکن اللہ کے ساتھ شریک کسی بھی چیز میں نہیں ہو سکتا ہے. ہماری صحت, ہماری بیماری, ہمارا آرام اور ہماری راحت, زندگی کی جتنی بھی چیزیں ہیں, ان سب کا جو اصل سورس ہے وہ کون ہے؟ صرف ایک ذات ہے. اب اس میں ہم دوسری چیزوں کو مان لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت ساری دقتیں پیش آتی ہیں. یہی بات کہی جا رہی ہے کہ تم لوگ حق و باطل کو مکس مت کرو, اور حق کو ولا تکتموا, یہ بھی آپ لوگ لکھ لیں, لا تکتموا, مت چھپاؤ. مت چھپاؤ مینس ڈونٹ ہائڈ, مت چھپاؤ, ہائڈ مت کرو. لکھ لیں اس سے, کس لکھیے وَلَا تَكْتُمُوا, اور تم مت چھپاؤ کس چیز کو؟ اس کے بعد میں نیچے لکھا ہوا ہے قرآن میں الحق, یعنی حق کو تم لوگ مت چھپاؤ. جو ایگزیکٹ انفارمیشن تمہارے پاس میں ہے اس کو تم لوگ مت چھپاؤ. یعنی قرآن میں جو انفارمیشن ہے ایسے ہی سملر انفارمیشن تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے کہ ایک ہے سپریم پاور, وہی رب ہے, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے. یہ سب تم کو جب پہلے سے معلوم ہے تو تم اس کو چھپا کے رہے ہو. چھپاؤ میں شیئر کرو لوگوں سے, اور تم اس کو ایکسیپٹ کر لو. جب تم اس کو ایکسیپٹ کر لو گے تو یقیناً اور پھر تم جو ہے قرآن کو پھر بہت بائی ڈیفالٹ اس کو تم مان لو گے. لیکن دو الفاظ نئے آئے ہیں, انہیں بھی آپ لکھ لیں جو کئی مرتبہ ہی آئیں گے. انتم کیا ہے؟
ایم ہے سیکنڈ فارم ہے اور یہ پلورل ہے. ایم کا مطلب میسکولین ہے, سیکنڈ کا مطلب کیا ہے سیکنڈ پرسن, یو کی آواز ہے, اور پی کا مطلب. اب یو کے بارے میں ہم سب لوگ جانتے ہیں میسکولین فیمینین سنگولر ڈوئل دو سب کے لیے آتا ہے. تو بس انتم یو آل, یہ اس کو ہم ایسے کریں گے. دوسرا نیا لفظ ہے, اسے لکھ لیا آپ لوگوں نے انتم. بچے جو تھوڑے تھوڑے سے الفاظ روزانہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں, یہی الفاظ آہستہ آہستہ آپ کی ووکیبلری اسی سے بڑھتی چلی جائے گی. دوسرا لفظ ہے تعلمون. یہ بھی بالکل ایسا ہی ہے, سیم, both are same. You all know, تم لوگ جانتے ہو. You all know, تم لوگ جانتے ہو. اب یہاں میں جو واو آیا ہے, اس جگہ پہ ایک واو تھا, وانتم. ایک لفظ ہوتا ہے وائل. وائل سمجھتے ہیں کیا میننگ ہے اس کی؟ جب, جب کی وائل. اور دوسری ایک کنڈیشن بھی ہوتی ہے, جیسے ہم آپ کو کیسے پڑھا رہے ہیں, کس کنڈیشن میں کھڑے ہو کے پڑھا رہے ہیں. حالت ہماری کیا ہے, ہم کھڑے ہو کے پڑھا رہے ہیں, آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں. پھر واو یہ حالت کو, کنڈیشن کو بیان کرتا ہے. یعنی ابھی بس اتنی انفارمیشن ابھی 2 منٹ آپ رکھیں, اس کے علاوہ نہیں. اور تم لوگ حالانکہ جانتے بھی ہو. The fact is you all know the reality but still you are not able to accept the truth. Truth کیا ہے؟ الحق. That is truth. الحق. سب نے لکھ لیا. اب ہم لوگ چلتے ہیں نیکسٹ آیت پہ. نیکسٹ آیت ہے 43. یہ الفاظ لکھتے جا رہے ہیں آپ سے. آیت نمبر 43 میں چند الفاظ ہیں, پہلے انہیں آپ سن لیں, اس کے بعد ہم اس کو ایکسپلین کریں گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. أَقِيمُوا الصَّلَاةَ آتُوا الزَّكَاةَ. ایسے قرآن میں نہیں لکھا ہے, لیکن ہم آپ کے ایزیلی ریڈ کرنے کے لیے ایسے لکھ دیا ہے. اقیموا الصلاۃ کا مطلب ہے, آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ یو آل, یہ کمانڈ ہے. یو آل اسٹیبلش الصلاۃ. صلاۃ کو اسٹیبلش کرو. لکھنا چاہتا ہوں تو لکھ لیں, تم سب لوگ صلاۃ کو اسٹیبلش کرو. تم سب لوگ صلاۃ کو اسٹیبلش کرو. اس سے آپ لکھ لیں. لکھنے کے بعد دوبارہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, یہ 3 الگ الگ چیزیں ہیں. رکوع ہم لوگ کیسے کرتے ہیں, ایک خاص ایک طریقہ ہے, لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے تم لوگ رکوع کرو. رکوع کا جو خاص عمل ہے اس کو پرفارم کرنا ہے کن لوگوں کے ساتھ میں جو رکوع پرفارم کر رہے ہیں. آخر یہ ایسا کہ رکوع کیا ہے, ایک خاص قسم کا ایک عمل ہے. اس سے مراد کیا ہے, تینوں الگ الگ چیزیں ہیں. اقیموا الصلاۃ مطلب صلاۃ کو اسٹیبلش کرو. اسٹیبلش کرو. صلاۃ کو اسٹیبلش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے بہت ہی مختصر سی بات آپ سے بتا دیں, ہم یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں؟ نماز تو ہم گھر پہ پڑھ سکتے ہیں, تہجد کی نماز پڑھی, اہم نماز ہوتی ہے, بہت سے لوگ پڑھتے ہیں, بڑا اس کا اہتمام کرتے ہیں, بہت ہی خاص اس کا مقام ہے. رات کے آخری حصے میں اٹھنا اس کی خاص فضیلت ہے. یہ وہ چیزیں جو ہمارے سماج میں بہت ہی نون ہیں, ہم سب لوگ جانتے ہیں, یہ قرآن کے احکامات ہیں. مسجد میں کیوں اکٹھا ہوتے ہیں؟ اس میں بہت بنیادی پرپز ہوتا ہے اجتماعیت. اجتماعیت اسے کہتے ہیں.
کامن گیدرنگ ہے، اتحاد ہے، یونٹی ہے، اور لوگوں کا ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے. جب ہم کہیں پہ اکٹھا ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں دوسروں کی ضرورتوں کا احساس ہوتا ہے، دوسروں کی نیڈس معلوم ہوتی ہیں. جب نیڈس معلوم ہوتی ہیں تو ان نیڈس کو فلفل کیا جا سکتا ہے. آپ اگر اپنے آس پاس میں دیکھیے، اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مجبور ہیں، جو اپنے بچوں کی فیس نہیں دے سکتے ہیں اسکول میں، اس لیے ان کے بچے اسکول نہیں جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے آپ کو دیکھیں گے جن کو جو پراپر ڈائٹ ملنی چاہیے اتنے پیسے ان کے پاس نہیں کہ پراپر ڈائٹ وہ انتظام کر سکیں، تو الٹی سیدھی چیزیں کھاتے ہیں اور اپنا پیٹ بھرتے ہیں، صحت ان کی خراب ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے مکان بڑے ہی خستہ حال ہیں، وہاں دھوپ نہیں ہے یا اور بھی کوئی پریشانی ہے، صحیح سے ان کو رہنے کی جگہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس میں فائنینشلی یا کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہیں. ابھی جو جن کورونا کے زمانے سے ہم نے دوسرے اس میں آپ دیکھا اور بہت سارے لوگ ان کی نوکریاں چلے گی، اس میں سب لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. اب ہیلپ کرنے کے لیے جو پرائمری چیز ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ انفارمیشن ہے. unless otherwise we know who is needy we cannot help. بنیادی چیز ہے ایک دوسرے کے بارے میں ہم جانتے ہیں. تو یہ اجتماعیت ہے، ایک جگہ پہ جمع ہونا ہے، اکٹھا ہونا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ سوشل ویلفیئر سسٹم کو اسٹیبلش کرنا. یہ تینوں الفاظ سمجھ میں آ گئے. سوشل کا مطلب سماجی، ویلفیئر کا مطلب بھلائی، اور اس کے بعد میں سسٹم، نظام. یعنی ایک جگہ پہ لوگ جمع ہوں، لوگوں کی ضرورتیں پتہ ہوں، اس پورے نظام کو قائم کرنا. کسی کی بھلائی کے لیے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس میں پیسے نہیں ہیں، کم از کم جو لوگ پیسے والے ہیں وہ وہاں پہ آ سکتے ہیں. تو اس کے لیے انفارمیشن یہاں پہ اکٹھا ہوتی ہے اس پرٹیکولر پلیس پہ. جب معلومات یہاں پہ اکٹھا ہوگی، سب لوگ یہاں پہ بتا رہے ہیں، کسی کے پاس میں پیسے ہیں، کسی کے پاس معلومات ہیں، کسی کے پاس ایکسپیرینس ہے، تو اس طریقے سے سب یہاں پہ آ گئے اور ایک جگہ پہ جمع ہو. اس جگہ کو ہم کہتے ہیں مسجد، اور اس میں ایک جمع ہوتے ہیں، ایک ساتھ رکوع کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. جب ہم لوگوں سے سماج سے کٹ جاتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو فائدہ ہم لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں وہ نہیں پہنچا پاتے ہیں، اور جو ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہے لوگوں سے، اس فائدے سے ہم ڈپرائیوڈ رہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تکلیف ہمیں بھی ہوتی ہے اور ہماری وجہ سے سماج کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اور جو سوشل ویلفیئر سسٹم ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے. اس مال کے لیے زکوٰۃ کا پورا کانسیپٹ ہے. زکوٰۃ کا کئی لوگوں کے پاس جس کے پاس جتنا ہے اس حساب سے اس کو سب کنٹریبیوٹ کریں گے. کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے پھر وہ اکٹھا ہوتے ہیں اور اکٹھا ہو کے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. یہ پورا سسٹم ہوتا ہے صلاح کا. پھر اس کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، 5 وقت کی نماز اور پھر اس کے علاوہ جو نوافل نمازیں ہیں وہ الگ ہیں، وہ اسپریچول گروتھ کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن دو بنیادی پرپز ہوتے ہیں صلاح کے. ایک ہوتا ہے ہمارا اسپریچول گروتھ. اسپریچول گروتھ کتنے لوگ سمجھتے ہیں؟ سب لوگ سمجھتے ہیں. یعنی کہ اسپریچول گروتھ کیا ہے؟ یعنی کہ ہم گناہ کے قریب جانے سے اپنے آپ کو روک لیں. گناہ سامنے دکھ رہا ہے اور ہمارے پیر ادھر واپس آ جائیں اور ہماری صرف چینج ہو جائے. مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے جس کو کچھ آج کل سیب اور پھل بہت سارے ملتے ہیں، اب پیسے نہیں ہیں، وہ آسانی سے چوری کر سکتا ہے، لیکن اندر سے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ چوری نہیں کرتا ہے. نہیں کر سکتے، نہیں کریں گے، نہیں کھائیں گے اس کو. تو برائیوں سے رکنے کا جذبہ مضبوط ہوتا چلا جائے، اسی کو ہم اسپریچول گروتھ کہتے ہیں. یہ جملہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھیے برائیاں ہر طرف ہیں. برائیوں کا مطلب اٹریکشن سے ہیں بہت سارے گناہوں کی طرف، کیونکہ بہرحال ہم سب انسان ہیں. اللہ نے ہمارے پاس میں تو ماحول بنایا، اس میں سب چیزیں مہیا ہیں اویلیبل ہیں. لیکن گناہوں سے ہم رک جائیں خود سے، یہ جذبہ، یہ قوت جو بدر سے پیدا ہوتی ہے، اسی کو ہم اسپریچول گروتھ کہتے ہیں. تو جو صلاح ہم کرتے ہیں، تہجد کا بہت اہتمام لوگ کرتے ہیں خاص طور پہ، اور ایسے ہی رات کے آخری حصے میں اٹھ کے قرآن مجید کی قرأت پڑھنا، اس کو یہ بھی ایک خاص عمل ہے. لیکن جو مسجد میں جمع ہوتا ہے اس کا بھی ایک خاص اپنا مقصد ہے کہ سوشل ویلفیئر سسٹم ہمارا اسٹیبلش ہو جائے، لوگوں کی بھلائی کے لیے ہم اس پہ کام کر سکیں. آپ خود تصور کیے اگر مسجد میں لوگ یہ سب ڈسکس کرنے لگیں کہ کون پریشان ہے، کون بیمار ہے، کون محتاج ہے، کون نیڈی ہے، جس کے بچے کی فیس نہیں جا رہی ہے، یہ سب کچھ ہونے لگے گا تو یہ مسجد کا فائدہ بڑھ جائے گا. اور ایک چیز اور بھی ہے، قرآن میں بعد میں آیا ہے کہ کن کن لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. وہاں پہ کہیں ایمان کی کنڈیشن نہیں ہے، بس انسان ہے، انسان ہے، لوگوں کے فلاح کے لیے کام کیا جائے گا.
تو بچوں یہ تین چیزیں ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. قرآن میں ہوتا ہے یہ کیا ہے, یونٹی ہونی چاہیے, اتحاد ہونا چاہیے, ایک مل کے کام کرنا چاہیے, ورنہ پہ اکیلے کام کرنا پاسبل نہیں ہو سکتا ہے. پھر کسی کے پاس میں ایکسپیرینس ہے, کسی کے پاس میں فائنینشیل کنٹریبیوشن کر سکتا ہے, کسی کے پاس میں نالج ہے, کسی کے پاس کوئی اور چیزیں ہیں, وہ سب چیزیں یعنی اتحاد. اس کا مطلب کیا ہے اتحاد, اس کا مطلب کیا ہے یونٹی. یہ چیزیں ہمارے پاس میں ہوں گی. یونٹی معلوم ہے آپ کو, اتحاد لکھ دیا ہم نے. یہ تین چیزیں ہیں, سوشل ویلفیئر سسٹم اسٹیبلش کرنا, اس کے لیے فائنینشیلی کنٹریبیوٹ کرنا, اور مل جل کر کرنا. مل جل کر کرنا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ بغیر مل جل کے کیے ہوئے ہم لوگ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں پہنچا سکتے ہیں. بھائی یہ چھوٹی سی مثال ہے, یہ انفراسٹرکچر ہے. کسی نے انفراسٹرکچر تیار کیا, کوئی میتھ آپ کو پڑھاتا ہے, کوئی فزکس پڑھاتا ہے, کوئی بایولوجی پڑھاتا ہے, الگ الگ سبجیکٹ کے الگ الگ لوگ آتے ہیں, وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں یہاں پہ. تو اس طریقے سے پورا سیٹ اپ ہے اور بینیفٹ کسی کو مل رہا ہے. بس یہاں پہ ہم رک جاتے ہیں دوسری آیت پہ. یہ نوٹ کر لیا سب نے؟ کرو ماں رافعین, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, یعنی اتحاد. یعنی ہم علیحدہ نہیں ہوں گے, اپنے آپ کو الگ نہیں کریں گے سوسائٹی سے. سوسائٹی کے ساتھ مل جل کر رہنے کا حکم ہے اس میں. بچوں لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ بغیر مل جل کر, بغیر ایک ساتھ ہوئے کوئی فائدہ ہم کسی کو پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں پہنچا سکتے. بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے اندر شامل ہوتے ہیں, تب جا کے کسی چیز کا فائدہ ایک ساتھ دوسرے تک پہنچتا ہے. اب اس کے بعد کی آیت ہے وہ بھی بہت اہم ہے. ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ اقامت صلاۃ ضروری ہے. صلاۃ کا جو سسٹم ہے, سوشل ویلفیئر سسٹم ہے مسجد کا, اس کو اسٹیبلش کرنا ضروری ہے. لوگوں کے کام آنا چاہیے, لوگوں کی نیڈس کو فلفل کرنا چاہیے, اپارٹ فرام اسپریچل گروتھ. دوسرا کیا ہے, اس سسٹم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو فائنینشیل نیڈس ہے ان کو فلفل کرنے کے لیے زکوٰۃ کا بڑا سسٹم ہے. ساتھ ہی ساتھ میں اجتماعیت یعنی مل جل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اکیلے کام کرنے سے فائدے کم ہوتے ہیں. کچھ ہمارے پاس چیزیں ہیں, کچھ آپ کے پاس ہیں, سب لوگ مل کے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے ایگزامپل, الگ الگ سبجیکٹ کے لوگ اکٹھا ہوئے, ان لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا, تو ایک ساتھ ایک پرٹیکولر گروپ کو فائدہ ہوگا. دیٹ از کالڈ نائن گروپ. بالکل اسی طریقے سے اگر ہم آپ سے سب کچھ کہہ رہے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی عمل کسی بھی عمل میں ہم خود شریک نہیں ہیں, یعنی ہمارے یہاں لوکل جو سوشل ویلفیئر کا سسٹم ہے اس میں ہم حصہ نہیں لیتے ہیں, ہم اس کنٹریبیوٹ نہیں کرتے ہیں, اور ہم بالکل الگ تھلگ سب کچھ دونوں کام کرتے ہیں لیکن الگ تھلگ ہو کے سپریٹ ہو جاتے ہیں سب سے, اور انڈیویجولی ہم جو کچھ چاہتے ہیں کرتے ہیں. تو سوال یہی ہوگا, جس بات کا لوگوں کو آپ حکم دے رہے ہیں, جس بات دوسروں کو بتا رہے ہیں, وہ خود تو کرتے نہیں ہیں, تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ آپ کے پاس بھی کمی ہے. ایسا کہتے کیوں ہو جس کو تم خود کرتے نہیں؟ یہ جملہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ وہ مت کہو جس کو تم خود نہ کرو. قول میں اور فعل میں, ایکشن میں اور اسٹیٹمنٹ میں, یہ جگہ دو الفاظ آپ لکھ لیں, شاید نئے ہوں, قول اور دوسرا ہے فعل. قول کہتے ہیں ایکشن کو, قول کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو جو ہم بولتے ہیں, اور فعل کہتے ہیں ایکشن کو. ہمارے اسٹیٹمنٹ اور ایکشن دونوں یکساں ہونے چاہیے. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور ہم جھوٹ بولنے لگے, تو مناسب ہے نامناسب ہے. لیکن اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, لیکن بہرحال ہمیں خود نقصان پہنچے گا, اور جو میسج ہم کنوے کرنا چاہتے ہیں وہ بہت ہی اسٹرانگ نہیں ہوگا, اس کے اندر کوئی بات نہیں بنے گی. دیکھنے والا خود ہی کہے گا, یا خود ان کو بھروسہ نہیں سچ بولنے پہ, یا خود تو جھوٹ بولتے ہیں, تو آپ تک فائدہ کیا. یہ خود الگ تھلگ سماج سے رہتے ہیں, لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑتے ہیں, ہر ایک کے خلاف بات کرتے ہیں. یہ خود تو, کیونکہ جب ہم دوسروں کے ساتھ رہنے کی بات طے کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری باتوں کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے. بغیر برداشت کیے ہوئے ہم دوسروں کے ساتھ مل جل کر نہیں رہ سکتے ہیں. اب ان دو میں یکسانیت ہونی چاہیے, دو بوتھ شوڈ بی سیم. ایسا نہ ہو کہ یہ الگ ہو یہ الگ ہو.
ہمارا ایکشن کچھ اور ہو اور ہمارا اسٹیٹمنٹ کچھ اور ہو. یہاں تو ہم بہت ہی اچھی اچھی باتیں کریں اور جو ہمارا ایکشن ہو بالکل اس اسٹیٹمنٹ کے خلاف ہو, تو یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ اس کا کوئی بیسس ہے کہ ایکشن اور اسٹیٹمنٹ بوتھ شوڈ ریمین سیم, ادروائز کو بینیفٹ نہیں ہوگا. یہ بات کہاں سے آئی ہے؟ چلیے ہم آپ کے سامنے آیت پیش کرتے ہیں. آیت نمبر ہے 44. آیت نمبر ہے 44. اس میں ہے اتأمرون الناس بالبر, کیا تم لوگوں کو بر کا حکم دیتے ہو؟ بر کہتے ہیں نیکی کو. ابھی لکھ دیں گے, بورڈ پہ سمجھا دیں گے. وتنسون انفسکم, اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب, حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو, پڑھتے بھی ہو, اتباع بھی کرتے ہو. افلا تعقلون, تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے, ارے بھائی آپ لوگوں کو اچھا یہ بتاتے بھی ہیں لیکن آپ خود عمل نہیں کرتے ہیں. آپ تو کتاب سے بھی واقف ہیں, جو ہدا ہے, بک آف گائیڈنس ہے, آپ اس سے بھی واقف ہیں. اس کے باوجود آپ صحیح, آپ کی زندگی میں کنٹرڈکشن ہے, تضاد ہے. ایسا کیوں ہے؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے جو ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کا لیکن یہی مطلب نہیں کہ ہم اچھی بات کہنا چھوڑ دیں گے. بات بھی اچھی کہیں گے اور کام بھی ہم اچھا کریں گے. اور ظاہر سی بات ہے, اچھی بات جب بولیں گے تو کام اچھا کرنا ہی چاہیے. اتأمرون الناس, ان الفاظ کو بھی لکھی لیں آپ. ناس تو معلوم ہے, آ کا مطلب ہے جیسے کوشچن کے لیے بہت سارے الفاظ حروف ہوتے ہیں. کیا ڈیپینڈ کرتا ہے, کبھی ہم ڈیڈ استعمال کرتے ہیں, کبھی ڈز استعمال کرتے ہیں, کبھی ڈو استعمال کرتے ہیں, کبھی وائی استعمال کرتے ہیں. کوشچن کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پہ کوشچن کے لیے ہے. عام اردو میں ہم کہتے ہیں کیا. اس کیا کے لیے انگلش میں کانٹیکسٹ کی بنیاد پہ ہم مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں. کیا سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. یہاں فی الحال ہم کیا لکھ دیتے ہیں کیونکہ ایک ہی لفظ سے کام بن جائے گا. دوسرا ہے تأمرون. تأمرون کا مطلب ہے تم حکم دیتے ہو. اس سے خاص طور پہ لکھ لیے. جی آیت نمبر 44 الفاظ لکھ لیں جلدی سے, آیت نمبر کے بعد میں لکھ لیجیے گا. تأمرون کا مطلب کیا ہے؟ تم امر دیتے ہو, تم حکم دیتے ہو. یو آرڈر, تم حکم دیتے ہو. آپ میں سے کسی نے سنا ہے نسیان؟ نسیان سنا ہے کسی نے؟ نسیان کہتے ہیں بھول جانا. جب انسان ضعیفی ایک عمر کو کراس کرتا ہے, کبھی کبھی اس سے پہلے بھی کچھ وجہوں سے انسان بھولنے لگتا ہے. یا کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ میں بھول گیا, سوری میں بھول گیا, تو اسی کو کہتے ہیں تنسونا, تم لوگ بھول جاتے ہو. تم لوگ بھول جاتے ہو. یو فرگیٹ, تم لوگ بھول جاتے ہو. یو یہاں پہ تنسونا پلور ہے, سیکنڈ پرسن ہے, میسکولن ہے. تنسونا تم بھول جاتے ہو. لیکن اب لفظ میسکولن ہٹا دیے کیونکہ قرآن کی جنرل جب جہاں پہ باتیں ہوتی ہیں, جیسے بدو ہے وہاں عام انسانوں کو سب کو حکم دیا گیا ہے. تنسونا یو فرگیٹ, تم بھول جاتے ہو. اب ایک لفظ ہے انفسکم, اس سے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں. نفس, اور اس کی جمع کیا ہے؟ جمع مینس پلورل کیا ہے؟ انفس. اور اس کی میننگ کیا ہے؟ سول, اسپرٹ, جان. سیلف سمجھتے ہیں, مائی سیلف, یور سیلف, ہم سیلف, ہر سیلف. یہاں بھی جو میننگ ہے تنسونا انفسکم یو فرگیٹ یور سیلف, تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یہ ہے یو فرگیٹ, یہ انفسکم یور سیلف, تم اپنے آپ کو. پھر یہ بھی آپ لکھ لیں, نفس, انفس, سول, اسپرٹ, جان. یہاں پہ بات کہی جا رہی بڑے صاف الفاظ میں, اتأمرون, ڈو یو آرڈر, الناس,
ادرس لوگوں کو وتنسون انفسکم اینڈ یو فرگیٹ یورسیلف، یعنی جو بات تم دوسروں کو ٹیچ کر رہے ہو اس بات کو خود تم پریکٹس نہیں کر رہے ہو. ٹیچنگ اور پریکٹس یہ دونوں